نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بھالا نور کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امت السلام، زمین پر کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ آپ عطار کیوں پریشاں ہیں؟ بد سے بدتر بھی زیر داماں ہیں، ان پہ رحمت وہ خاص کرتے ہیں جو مسلمان سلام کہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام عاشقان رسول کو ماہ میلاد مبارک ہو۔ آقا کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، یاسی کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ الحمدللہ ماہ میلاد ماہ نور جگمگ جگمگ کرتا ہوا جلوہ فرما ہو چکا۔ سبحان اللہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15۔ قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نور فرمایا گیا، کیونکہ آپ سے کفر کا اندھیرا دور ہو گیا، حق کی راہیں واضح ہو گئیں۔ آیا قد جاءکم میں ہے یہ مژدہ نور کا، آ گیا خیر البشر بن کر سراپا نور کا، تیرا دل روشن ہوئے دیکھا جو چہرہ نور کا، حبذا یعنی واہ واہ، حبذا ظلمت کدے پر نور کرنا نور کا۔ ماہ نور میں قصیدہ نور، بول بالا نور کا، سبحان اللہ۔ اعلی حضرت کا قصیدہ ہے قصیدہ نور۔ قصیدہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی تعریف میں مسلسل اشعار لکھے جائیں تو اسے قصیدہ کہتے ہیں۔ اس قصیدے کو نور کا کیوں کہتے ہیں، قصیدہ نور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس قصیدے کے ہر شعر کے آخر میں نور کا نور کا نور کا یہ جملہ آتا ہے، اور فنی اعتبار سے اس کو قصیدہ نور کیوں کہتے ہیں؟ مسلسل 46 اشعار ہیں اور شاید ہی کسی قصیدے میں ہو، اور اس قصیدے میں ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور فرمایا گیا، اس لیے اس کو قصیدہ نور کا کہتے ہیں۔ اسلام نور، قرآن نور، میرے نبی نور، آپ کی تعلیمات نور، نور ہی نور، نور ہی نور، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو قصیدہ نور سنیں گے اور نور مصطفیٰ کا ذکر کریں گے اور دلوں کو روشن کریں گے۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اس قصیدے کا مطلع ہے، اس کلام کا پہلا شعر ہے۔
تو وہ صبح طیبہ کی کون سی تھی جس میں نور کا باڑا بٹ رہا تھا؟ وہ باڑا کیا تھا؟ باڑا کیا ہوتا ہے؟ اور یہ صدقہ نور کا لینے کے لیے کون سا تارا نور کا آیا تھا؟ سنیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک شہر کا نام کیا ہے؟ مدینہ۔ پہلے کیا تھا؟ یثرب، بیماریوں اور پریشانیوں کا گھر۔ مگر جب میرے نبی کے قدم پڑے، سبحان اللہ، مدینۃ النبی، مدینۃ المنورہ، طیبہ تابہ ہو گیا۔ جب سے رکھے ہیں قدم خیر الانام نے، جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا۔ اللہ اکبر۔ تو شہر مدینہ میں جب صبح ہوتی ہے تو نور کی خیرات تقسیم ہونے لگتی ہے۔ فرش والے نہیں، خیرات لینے کے لیے تو عرش کا نورانی فرشتہ بھی در مصطفیٰ پر حاضر ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی کہا گیا کہ ہجرت رسول کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 40 سال کی مبارک عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ اور یاد رکھیں، میرے نبی اس وقت بھی نبی تھے جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے۔ آپ نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا۔ 53 ایئرز کی ایج میں آپ نے مکے سے ہجرت کی، مدینے آئے۔ جب میرے نبی مدینے میں آئے تو اسلام کی صبح نور طلوع ہوئی، خیرات ظاہر و باطن تقسیم ہونے لگی، اور باطنی خیرات بطور صدقہ لینے کے لیے آیا ہے تارا نور کا، یعنی جبریل امی علیہ السلام بھی حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہر مدینہ کی کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب میرے نبی مدینے میں تشریف لائے، نورانی شہر میں نورانی ہستی تشریف لائے، نورانی صبح صادق ہے۔ مدینے میں اسلام کا سورج طلوع ہوتا ہے، صبح آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، زمین پر اجالا ہوتا ہے۔ میرے آقا مدینے میں آتے ہیں تو صرف مدینہ نہیں چمکتا، پوری دنیا، پورا عالم چمک اٹھتا ہے، اندھیرے دور ہو جاتے ہیں، روشنیاں بکھر جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور خوشی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے مدینے میں، بچیاں خوشی سے نغمے گا رہی ہیں، مرد بازاروں میں بھرے ہوئے ہیں، چھتوں پر باپردہ عورتیں وہ نور مصطفیٰ کو طلوع ہوتا دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سما کو کیسے نجار کی بچیوں نے کہا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع ایہا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع انت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر الضاع۔ ان اشعار کا کیا مطلب ہے؟ مشہور اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ ہم پر چاند نکل آیا ودا کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے، جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ اے وہ ذات گرامی جو ہماری طرف بھیجے گئے، آپ وہ دین لائے جو فرما برداری کے قابل ہے، آپ نے مدینے کو مشرف فرمایا، اس لیے خوش آمدید، مرحبا اے بہترین دعوت دینے والے۔ مکے میں اسلام اور مسلمانوں پر زیادتیاں تھیں، ظلم تھا، ظلم کے اندھیرے تھے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ مدینے میں آئے تو اسلام کی صبح طلوع ہوئی، شام غربت
ٹل گئی اب وقت آیا نور کا، بعد ہجرت قافلہ طیبہ میں پہنچا نور کا، تابہ روز حشر مرکز اب یہ ٹھہرا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ سبحان اللہ، آقا کی خیرات عام ہے، اللہ کی عطا سے آپ بارش عطا فرماتے ہیں، رزق عطا فرماتے ہیں، مال عطا فرماتے ہیں، اولاد عطا فرماتے ہیں، بیماروں کو دوا عطا فرماتے ہیں، ظاہری خیرات بھی عطا کرتے ہیں اور بے بہا تقسیم کرتے ہیں، اور پھر ایمان کا نور اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں، ہدایت بھی عطا کرتے ہیں، دلوں کو پاکیزہ بھی کرتے ہیں۔ صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، فرشی تو فرشی افلاک سے جبریل امی علیہ السلام بھی نورانی خیرات کا صدقہ لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جن کا ہم 1500واں جشن ولادت منا رہے ہیں، جبریل امی علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، میں تو رحمت للعالمین ہوں اور عالم میں تم بھی ہو، ہماری رحمت سے تمہیں بھی کچھ حصہ ملا؟ جبریل امی علیہ السلام نے عرض کی، جی ہاں، پہلے مجھے برے خاتمے کا خوف رہتا تھا، پھر جب آپ پر قرآن نازل ہوا، اللہ پاک نے اس قرآن میں میری تعریف کی، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت والا ہے، اس وقت میرا خوف زائل ہو گیا اور میں اپنی عاقبت پر مطمئن ہوا۔ صدقہ لینے نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ جبریل امی علیہ السلام سارے فرشتوں کے سردار ہیں، مگر میرے نبی کے خادم ہیں۔ پائے جبریل نے سرکار سے کیا کیا القاب، خسرو خیل ملک، خادم سلطان عرب، یا حضرت کا شعر ہے، ہاتھ کھولے ہیں غنی نے اس قدر کے فرش سے عرش تک خلقت لیے جاتی ہے حصہ نور کا۔ اور اعلیٰ حضرت دوسرے شعر میں لکھتے ہیں، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں، مست بو ہے بلبلیں، مست بو ہے بلبلیں، پڑھتی ہے کلمہ نور کا، مست بو ہے بلبلیں، پڑھتی ہے کلمہ نور کا۔ کیا بات! وادی بطحہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے، مدینے میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو ایمان کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، لوگ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے سرشار ہوئے، اور لوگوں کی زبان پر میرے نبی کا کلمہ جاری ہو گیا، نورانی ترانہ جاری ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ باغ طیبہ کہہ کر اعلیٰ حضرت نے وادی بطحہ کو مراد لیا ہے۔ سہانا پھول سے مراد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں، پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں تشریف لا کر جب اسلام کی دعوت دی تو ہر طرف اسلام پھیل گیا، اور مست بو ہیں بلبلیں، عاشقان رسول آپ کا کلمہ پڑھنے لگے اور دامن اسلام میں آنے لگے۔ ابر رحمت چھا گیا، اکرام برسا نور کا،
یوں ہوا جل تھل کے ہر سو رنگ ابھرا نور کا، نور سے پا کر نمو ایک بیج پھوٹا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا۔ اور تیسرے شعر میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا، بارہ برجوں سے جھکا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا۔ مجرا اس کے کیا معنی؟ مجرا کے معنی سلام کرنا، جھک کر کسی کو سلام کرتے ہیں نا، آداب بجا لانا۔ اچھا برج کیا ہے؟ اللہ کی شان ہے، اتنا بڑا آسمان رب کائنات نے بنایا ہے، آسمان کے دائرے 12 حصوں میں تقسیم ہیں، اس کو برج کہتے ہیں۔ 12ویں کی چاند سے کیا مراد ہے؟ اللہ پاک کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اور مرتبہ یہ ہے، 12ویں کے چاند پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و مرتبہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے آسمان کے ستارے نورانی فرشتے ادب سے جھک جھک کر سلامی پیش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم بڑے خوش نصیب ہیں، خدا کی قسم اللہ نے ہمیں محبوب کا دامن کرم عطا فرما دیا، اللہ پاک نے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا۔ کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی عنایت ہے، شکر کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا۔ دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا ہو۔ 12ویں کے چاند یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذات مصطفیٰ، اور اعلیٰ حضرت نے ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چاند کو چاند سے تشبیہ دی، ایسا نہیں ہے، صحابہ بھی اشعار میں اور احادیث میں بھی ذات مصطفیٰ کو چاند سے تشبیہ دی گئی۔ کعب بن زہیر یہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو عربی میں نعت لکھی، قصیدہ لکھا، یاد رکھیں 300 سے زیادہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے عربی میں نعتیں لکھے میرے نبی کی شان۔ شان مصطفیٰ حضرت کعب بن زہیر بیان کرتے ہیں، تخضی بہ الناقۃ الادماء معتجرا بالبرد کالبدر جلا لیلۃ الظلم۔ سفید رنگ کی اونٹنی آپ کو لیے جا رہی ہے، آپ چادر میں لپٹے ہوئے ہیں، 14ویں کے چاند کی مانند جو رات کی تاریکیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ سیدہ آمینہ کیا شان پائی، نبی کی والدہ بنی رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتی ہیں میری گود میں حضور جلوہ فروز ہوئے، نظرت الیہ فاذا بہ کالقمر لیلۃ البدر، میں نے آپ کی طرف دیکھا، آپ 14ویں کے چاند کی طرح تھے۔ سبحان اللہ۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا۔ کسی نے نبی کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ 14ویں کے چاند کی طرح ہیں، میں نے ان سے پہلے اور ان کے بعد ان کی مثل یعنی ان کی طرح کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ
نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو چاندنی رات میں سرخ جبہ، اس میں سرخ دھاریاں تھیں، زیب تن فرمائے دیکھا تو کہتے میں کبھی آپ کی طرف دیکھتا کبھی چاند کی طرف، تو فیصلہ یہ ہوا آپ چاند سے بڑھ کر حسین ہیں۔ 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو 12ویں کا چاند کہا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو 12 ربیع الاول تھی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب میرے نبی مدینے تشریف لائے تو اس وقت بھی 12 ربیع الاول ہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور بچیوں نے کیا کہا تھا؟ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر چاند نکل آیا، سبحان اللہ۔ مدینے کی بچیوں نے کیا کہا؟ آقا کے آنے پر آپ کی رخ روشن کو دیکھ کر کیا کہا؟ ہم پر چاند نکل آیا وداع کی گھاٹیوں سے، ہم پر خدا کا شکر واجب ہے جب تک دعا مانگنے والا دعا مانگے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور اسی تاریخ پر ہجرت کر کے مدینے آئے، 12 ربیع الاول۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آسمانی بروج جو ہیں ان کی تعداد 12، تو اسی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 12ویں کا چاند کہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، مجرا یعنی سلام اور آداب بجا لانا۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ 12ویں کے چاند یعنی پیارے آقا، میرے نبی، پیارے نبی، سونے نبی، اچھے نبی، مکی، مدنی، ہاشمی، امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آداب بجا لانے کو نور نے سجدہ کیا۔ سجدے مراد مجازی طور پر لغوی معنی ہے، وہ یہ کہ اپنے عجز و اطاعت کا اعلان کیا۔ 12ویں کے چاند کا ادب یہ ہے کہ نور بھی سجدہ کرتا ہے۔ نور سے کیا مراد ہے؟ اسی ابہام کو کھولتے ہوئے دوسرے مصرے میں کہا 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا۔ نور سے مراد آسمانی برجوں کے مکین، یہ مکین بھی حضور کے سامنے جھکتے ہیں اور آداب و تسلیمات کرتے ہیں۔ انشاءاللہ الکریم بشرط صحت و زندگی کل مزید اشعار پڑھیں گے، سنیں گے اور دل میں عشق رسول روشن کریں گے۔ اور مدنی چینل دیکھتے رہیں، مدنی مذاکرہ بھی دیکھنا ہے، دیگر پروگرام بھی دیکھیں، انشاءاللہ ایمان روشن ہو جائے گا۔ اللہ کریم علم کی روشنی، ایمان کی روشنی اور عشق رسول کی روشنی مقدر فرمائے، اللہم آمین۔ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امام نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بھالا نور کا۔